اللہ نے آیت مبارکہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر بیان کیا، اور یہ اتنا ہی بیان کر کے اللہ نے اسٹاپ کر دیا، آگے کا ذکر بیان نہیں کیا، صرف اتنا ہی، مسجد حرام سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بس بات ختم ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ آگے کا سفر، کہتے وہ میرا محبوب بیان کرے گا، وہ میرا محبوب بیان کرے گا، یہ تو تجھے مجبور ہو کے بھی ماننا پڑے گا۔ یہاں تو ایمان اور کفر کا معاملہ، اگر تو مان لے گا کہ میرا محبوب لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا کر واپس آیا، یہ جو مان لے گا وہ مومن، جو نہیں مانے گا کافر۔ اس لیے کہ وہ اسراء کا معراج کا اقرار انکار نہیں، یہ تو قرآن کا اقرار و انکار ہے، قرآن کا اقرار و انکار۔ تو جو مان لے گا وہ مومن، جو نہیں مانے گا کافر، اور جو سب سے پہلے مانے گا وہ صدیق، جو سب سے پہلے مان لے گا وہ صدیق ہے نا۔ اب جب صبح آئے نا تو سرکار نے سارا واقعہ بیان نہیں کیا کہ میں آسمان گھوم کر آیا، نہیں، سرکار نے کفار دوسرے دن صبح معراج کی صبح سرکار نے کفار مکہ کے سامنے صرف اتنا کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا کر آیا، اللہ مجھے لے گیا اور واپس لایا۔ تو سب مذاق اڑانے لگے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، کفار کا انکار کرنا کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کفار بھی جانتے تھے سرکار خواب کی بات نہیں کر رہے، خواب کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ حقیقت کی بات کر رہے ہیں کہ میں حقیقت میں جا کر آیا، اور اسی لیے انہوں نے انکار کیا۔ اچھا، انکار کرنے کے بعد پھر کچھ پہنچ گئے، ابو جہل جیسے لوگ پہنچ گئے صدیق اکبر کے پاس، ابو بکر سنا تم نے تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ اس زمانے میں سرکار کے لیے ابو بکر صدیق سے کہا جاتا تمہارا دوست ایسا، تمہارا دوست ویسا، کہ سنا تم نے تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے صدیق اکبر؟ کیا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ذرا سے وقت میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، حالانکہ وہ ہمیشہ سفر کرنے والے، وہ جانتے تھے ہم نے مسجد اقصی کا سفر کیا، فلسطین جانے میں ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصی تک گیا بھی اور آیا بھی، بھئی جانے میں مہینہ لگتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جا کر آ بھی گیا، کیسے مانے؟ کہتے انہوں نے کہا انہوں نے کہا، ایسی بات کرے، بولو اب تم کیا کہتے ہو؟ کہتے اگر انہوں نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، تو پھر واقعی سچ ہے اگر انہوں نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر، اور پھر صدیق اکبر کہتے ہیں یہ تو اتنا سا ہے، اگر وہ یہ کہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمان کی سیر کر کے آیا تب بھی میں مان لوں گا۔ ابھی سنا نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن کیا اگر وہ آسمان کی سیر کا کہے تو میں وہ بھی مان لوں گا۔ سرکار نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے، یہ ہے صدیق۔ تو بہرحال اب پھر سرکار نے تو اتنا بیان کیا، تو یہی فرق ہے نا، اگر اس مسجد حرام تک کے سفر کا انکار کرنے والا کافر، جو مانے وہ مومن، اور پھر مسجد اقصی سے بیت المقدس سے آسمانوں تک سیر جو ہوئی، یہ احادیث مشہورہ سے ثابت، اگر اس کا کوئی انکار کرے تو گمراہ، وہ گمراہ، کافر نہیں لیکن گمراہ، مبتدع۔ اور اگر آسمانوں سے بھی اوپر، عرش تک، عرش سے بھی اوپر کی جو باتیں ہیں، کہتے ہیں یہ خبر واحد سے ثابت ہے، خبر آحاد سے ثابت، اس کا انکار کرے تو گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ سرکار کی یہی معراج، حضور کا ایسا کمال ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔